بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم بینکنگ کوڈ کی جورسڈکشن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے، اور یہ جورسڈکشن بینکنگ کوڈ یہ ایزیوم کرتی ہے انڈر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آف ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس 2001، اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور کسٹمرز کے ریلیشن کو ڈیل کرتی ہے سیکشن 2A اور B۔ یہ دونوں بارور اور بینکنگ کمپنی کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور دونوں ہی پارٹیاں جو لون سے متعلقہ ہوتی ہیں وہ اس کی جورسڈکشن کو انووک کر سکتی ہیں۔ دعویٰ دائر ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کسی اوبلیگیشن کی یا کسی کانٹریکٹ کی یا کسی معاملے میں کسی نے بریچ کی ہے، تو اس وقت یہ دعویٰ جو ہے عدالت میں دائر ہوگا، اور اس سلسلے میں بنائے دعویٰ ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ یہ قرض لیا گیا ہے اگر وہاں پر کوئی بینکنگ کوڈ ہے تو دعویٰ وہاں ہوگا، ورنہ جہاں اس ضلع سے متعلقہ بینکنگ کوڈ ہے یہ دعویٰ وہاں دائر ہوگا۔ اس لیے بارور اور بینکنگ کے دونوں کے خلاف آپس میں اگر کسی کی بریچ ہوئی ہے، کسی نے ڈیفالٹ کیا ہے، تو پھر یہ دعوے جو ہیں دائر ہو سکتے ہیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر بھی یہ دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے سیکشن 2E ہے۔ بینکنگ کوڈ اور بینکنگ کوڈ جو ہے یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور کسٹمرز یا بارور کے ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ اس سلسلے میں CLD کراچی پیج 606A اور اسی طرح سیکشن 2B اس ایکٹ کا ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو ہمارا صرف یہ بتانا یہاں مقصد تھا کہ بینکنگ کوڈ کو بینکنگ سے متعلق جورسڈکشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کو ڈیل نہیں کر سکتا، اور یہ اس بینکنگ کوڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ میں بریچ ہوا ہے بٹوین دی بارور اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کو ڈیل کرے یہ، اور اس میں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے معاملات کو سطحی طور پر فائنل ایڈجوڈیکیشن کی طرف لے کر جائے۔ بہت شکریہ۔